نقشبندی تیرا چہرہ بھی جمیل، تیری گلیاں تیرا کوچہ تیرا روضہ بھی جمیل۔ اے جمیل نقشبندی تیرا چہرہ بھی جمیل، تیری گلیاں تیرا کوچہ تیرا روضہ بھی جمیل۔ اور یہ مطلب یہ دیکھیں کہ ذکر اللہ کا ایک ایک لمحہ بھی جمیل، ذکر اللہ کا ایک ایک لمحہ بھی جمیل، اور درود پاک کا پڑھنا پڑھانا بھی جمیل۔ ذکر اللہ کا ایک ایک لمحہ بھی جمیل، اور درود پاک کا پڑھنا پڑھانا بھی جمیل، اور خوش دلی سے اپنے مہمانوں سے ملنا بھی جمیل، خوش دلی سے اپنے مہمانوں سے ملنا بھی جمیل، محفل عرس مبارک کا سجانا بھی جمیل، اپنے مہمانوں سے ملنا بھی جمیل، محفل عرس مبارک کا سجانا بھی جمیل۔ اور مل گئی نانا کے قدموں میں نواسے کو جگہ، مل گئی نانا کے قدموں میں نواسے کو جگہ، مل گیا ہے آخری تم کو ٹھکانا بھی جمیل، مل گئی نانا کے قدموں میں نواسے کو جگہ، مل گئی نانا کے قدموں میں نواسے کو جگہ، مل گیا ہے آخری تم کو ٹھکانا بھی جمیل۔ اور ان کی رگ رگ میں ہے خون دختر مچھن، ان کی رگ رگ میں ہے خون دختر مچھنیاں، اس لیے نانا کے جیسا ہے نواسا بھی جمیل۔ ان کی رگ رگ میں ہے خون دختر مچھنیاں، ان کی رگ رگ میں ہے خون دختر مچھنیاں، اس لیے نانا کے جیسا ہے نواسا بھی جمیل۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ مسجد و محراب و منبر بے مثالی آپ کے، مسجد و محراب و منبر بے مثالی آپ کے، خانقاہ عالیہ کا گوشہ گوشہ بھی جمیل، خانقاہ عالیہ کا گوشہ گوشہ بھی جمیل، اپنے ہر عالم کو عزت سے نوازا آپ نے۔ یہ جمیل میاں میں یہ عادت چاہے شاعر یا عالم، اپنے ہر عالم کو عزت سے نوازا آپ نے، محفل شعر و سخن میں داد دینا بھی جمیل، اپنے ہر اپنے ہر عالم کو عزت سے نوازا آپ نے، محفل شعر و سخن میں داد دینا بھی جمیل۔ اور یہ تمہاری تربیت کا ایک حسین انداز ہے، یہ تمہاری تربیت کا ایک حسین انداز ہے، اس لیے تو ہے تمہارا ہر دیوانہ بھی جمیل۔ یہ تمہاری تربیت کا ایک حسین انداز ہے، اس لیے تو ہے تمہارا ہر دیوانہ بھی جمیل۔ اور یہ مکتب لہذا فرمائیں کہ اور کیا تعریف ہے خورشید میں ان کی کروں، اور کیا تعریف ہے خورشید میں ان کی کروں، ان کا برہاں پور سے مجھ کو بلانا بھی جمیل، اور کیا تعریف ہے ان کا برہاں پور سے مجھ کو بلانا بھی جمیل۔ یہ حضرات کچھ اشعار میں نے کہے کہ دعوت نامے میں جو حکم صادر کیا گیا تھا اس کے تعلق سے، منقبت میں تو بہت سے اشعار ہیں لیکن میں کچھ اشعار آپ کی لوگوں کو پیش کرتا ہوں، مطلب پیش کر رہا ہوں۔ ایک مصرع بیٹھے بیٹھے یہاں پر ہو گیا ہے کہ پورا مصرع یہ شعر کہ خدمت میں پیش کرتا ہوں مطلب نہیں ہوں، بطور خاص پر نہیں ہوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی سماعت کر لیں، سماعت کر لیں۔ پھر آ گیا تمہارا بلاوا میاں حضور، پھر آ گیا تمہارا بلاوا میاں
मियां हुजूर फिर आ गया तुम्हारा उसका भाई बंदा। अरे बहुत ये कर रहा हूँ, समाज फरमाइएगा। बहुत बड़ा प्यारा था। फिर आ गया एक बात मैं मामला के साथ तमाम शोर से कि अल्लाह का करम है, पूरे हिंदुस्तान में मुशायरे पढ़ते हैं मैं आपकी दुआ से। लेकिन ये इमाम मस्जिद के सहन में मियां हुजूर की दरगाह के सामने, उनके सामने खड़े होकर मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम 3 दिन अपने रूहानी दौरे के लिए सब कुछ छोड़ देते। यहाँ मियां हुजूर के कुर्स के 3 लोग साल में हम लोग यहाँ पर किसी को मालूम नहीं होगा शायद कुछ लोगों को कि हम लोग यहाँ पर 3 रोज रहते हैं जिस रोज से मुशायरा होता है। और ये हमारे लिए जमीन में का हुक्म है कि आप लोग जब तक हैं और मैं जब तक हूँ और मेरे बाद भी आप लोग को यहाँ पर 3 दिन रुकना है। इसलिए अभी 15 तारीख मुझे मदनपल्ली जाना था। बैंगलोर के बाद मैंने इनसे कहा वो टिकट मैंने कैंसिल कर दी। तो ये कहने की बातें नहीं, ये सब अकीदत के मामला होते हैं। और वरना फिर मुशायरेबाजी तो अलग होती है, ये यहाँ पर मुशायरेबाजी नहीं होती, यहाँ पर अकीदत के मामले। फिर आ गया गुलाम तुम्हारा मियां हुजूर, खुशबू कहीं से आई तो बेसाख्ता मुझे, खुशबू कहीं से आई तो बेसाख्ता मुझे, आने लगा ख्याल तुम्हारा मियां क्या बात? अरे वाह, अच्छा है बाबा, अच्छा है, इतना अच्छा लगा और आप छुपा के जा रहे थे। मैं अपने आने वाले शोरा के लिए इतनी अच्छी अकीदत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह, डॉक्टर साहब की दुआएं चाहता हूं। आपकी आंखों में आंसू बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि आपको कितनी मोहब्बत है मुझे पाने की। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। खुशबू कहीं से आई तो ऐसा लगा, खुशबू कहीं से आई तो बेसाख्ता मुझे, आने लगा ख्याल तुम्हारा मियां हुजूर, आने लगा ख्याल तुम्हारा मियां हुजूर। शेर सुनाया फरमाइएगा, एक बाल